تو اللہ نے بتایا کہ یہ اہل کتاب ایمان نہیں لے کر آتے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کو بہت ستایا ہے، اور اسی وجہ سے تو اللہ نے بنی اسماعیل کی طرف نبوت کو منتقل کیا ہے کہ اب اللہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے نبوت کو لے کر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نبوت کو منتقل کرے گا۔ اسی کا تذکرہ چل رہا ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے جو سمندر کے کنارے رہا کرتی تھی۔ یہ بستی کون سی تھی؟ یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیلی تھے جو سمندر کے قریب آباد تھے۔ اللہ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر سخت احکام ان کو دیے تھے، پیغمبروں کے ذریعے نا ان پر احکام سخت ہوتے چلے جاتے تھے۔ تبھی تو آپ دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جب دنیا میں آئے تو ان کا ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ بہت سی حرام چیزوں کو حلال کر دیں، یعنی وہ حرام چیزیں جو بنی اسرائیل پر ان کی نالائقیوں کی وجہ سے حرام کی گئی تھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ وظیفہ بتایا گیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیلیوں کے فسق و فجور کی وجہ سے کچھ سخت احکام ان کے لیے دیے ہوئے تھے۔ ان سخت احکام میں سے ایک حکم کا یہاں تذکرہ ہے کہ ہفتے کا دن مقدس دن تھا بنی اسرائیل کے لیے، اہل یہود کے لیے، اور اللہ نے کیا حکم دیا کہ آپ نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ ان کا گزر اوقات ہوتا ہی زیادہ تر مچھلی کے شکار پہ تھا، کیونکہ سمندر کے کنارے رہنے والے لوگ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا مچھلیاں کھاتے ہیں زیادہ۔ تو اللہ نے ان کو آرڈر دیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، لیکن پھر ان کو آزمائش میں ڈالا۔ وہ آزمائش کیا تھی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں کنارے پر سمندر کے زیادہ جمع ہو جاتی اور سر اوپر یعنی سر اوپر نکالتی تھی، یعنی ظاہر کا مطلب یہ کہ بالکل اوپر سطح پہ آ جاتی، بڑے آرام سے پکڑ سکتے تھے۔ تو ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اتوار کو مچھلیاں نہیں آتی، پیر کو کم ہوتی ہیں، منگل کو کم ہوتی ہیں، تو یہ ہفتے ہی کی دن کو آ رہی ہے، جبکہ اللہ نے پیغمبر کی زبان سے ہم کو یہ کہا ہوا بھی ہے کہ مچھلی کے ہفتے کو شکار نہیں کرنا، تو یہ جو آ رہی ہیں یہ ہماری آزمائش کے لیے ہیں۔ لیکن قوم کے کچھ بدبخت لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ ہفتے کو مچھلی زیادہ آ رہی ہے، انہوں نے مچھلی کا شکار کرنا شروع کر دیا، اور بعض روایتوں کے مطابق ہیلا کرنا شروع کیا۔ ہیلا یہ کہ ہم شکار تو ہفتے کو نہیں کریں گے، لیکن جال میں مچھلیوں کو ہم ہفتے کو پھنسائیں گے، نکالیں گے اتوار پر۔ یہ بھی ظاہر ہے کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، شکار تو ہو گیا نا۔ تو یہ ہیلا انہوں نے کرنا شروع کر دیا کہ ہم ہفتے کو جال لگا دیں گے تاکہ جتنی مچھلی آ جائے نا، یعنی جمعے کو لگا کے بیٹھ جاتے ہوں گے تاکہ ہفتے کو جو مچھلی آئیں گی وہ اس میں پھنسیں گی، اور پھر اتوار کے دن ہم اس کو نکال لیں گے۔ تو اللہ کا تو مقصد ہی یہی تھا کہ ہفتے کو شکار نہیں کرنا، یعنی ہفتے کو مچھلیاں جب زیادہ آئیں گی تو ان کو کچھ نہیں کہنا ہے۔ تو جب یہ کام ہوا تو بنی اسرائیلی 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک تو وہ بدبخت تھے جنہوں نے یہ ہیلا کرنا شروع کی، دوسری وہ جماعت تھی جنہوں نے شروع میں ان کو منع کیا، جب دیکھا کہ باز نہیں آ رہے ہیں تو منع کرنا چھوڑ دیا، تیسری وہ جماعت تھی جو آخر دم تک منع کرتی رہی، آخری وقت تک۔ تو اس کا تذکرہ قرآن میں ہے، اِذْ یَعْدُونَ فِی السَّبْتِ، جب انہوں نے ہفتے کے دن میں اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، اِذْ تَأْتِیہم حِیتَانُہم، جب آیا کرتی تھی ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، ان کے ہفتے کے دن، شرعاً ظاہر ہو کے، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِیہم، اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا مچھلیاں نہیں آتی تھی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ، اس طرح ہم ان کو آزماتے تھے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس لیے کہ یہ فسق و فجور کیا کرتے تھے، ورنہ اللہ ایسے مشکل حکام عام طور پہ لوگوں کو دیتے نہیں ہیں، انہی کی حرکتوں کی وجہ سے ان پر یہ مشکل حکام لاگو ہوئے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک جماعت میں ان میں سے، یہ کون سی جماعت تھی؟ جو شروع میں نصیحت کر رہی تھی، لیکن جب اس جماعت نے دیکھا کہ نصیحت کا اثر نہیں ہو رہا تو نصیحت کرنا اس نے چھوڑ دیا۔ تو اس جماعت نے کیا کہا؟ لِمَ تَعِظُونَ، تم کیوں نصیحت کر رہے ہو قوماً، ایک ایسی قوم کو، اللہ مہلکہم، جن کو اللہ ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ یعنی انہوں نے اس جماعت سے کہا جو اسٹل اب تک مسلسل نصیحت کرتی چلی جا رہی تھی۔ ایک جماعت تھی نا جس نے نصیحت کی، دیکھا نصیحت کا اثر نہیں ہو رہا تو چھوڑ دیا، اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ قوم اب ہلاک ہی ہوگی، اس کے مقدر میں عذاب ہے، لہذا ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ دوسری قوم وہ مسلسل لگی رہی، کیوں لگی رہی اس کی وجہ آگے آ رہی ہے۔ تو اس پہلی قوم نے دوسری قوم سے کہا کہ جس قوم کو اللہ ہلاک کرنا چاہتا ہے، ان کے عمل سے لگ رہا ہے کہ یہ برباد ہونے والے ہیں، تو ان کو نصیحت کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہو؟ یا تو اللہ ان کو ہلاک کرے گا، او معذبہم عذابا شدیدا، یا سخت ترین عذاب اللہ ان کو دے گا۔
تو اس قوم نے جو مسلسل نصیحت اب تک بھی کر رہی تھی، اس نے کیا کہا؟ معذرتن الی ربکم، ہم اس لیے نصیحت کر رہے ہیں تاکہ تمہارے رب کے سامنے کل قیامت کے دن عذر پیش کریں۔ یہ وہ طبقہ تھا جس کے دل میں اللہ کا خوف سب سے زیادہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر ہم مایوس ہو بھی جائیں تو قیامت میں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی عذاب ہو جائے، تو ہم اللہ سے کہہ سکیں گے اللہ ہمارے بس میں یہی تھا، ہم آخری وقت تک نصیحت کرتے رہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید یہ بچ جائیں۔ یعنی اس کا بھی تو امکان ہے نا، کوئی ہم پر وحی تو نازل نہیں ہوئی ہے کہ ہم مایوس ہو گئے ہیں اور یہ اب واقعی عذاب ہی آئے گا، تو عین ممکن ہے آج نصیحت اثر نہیں کر رہی، کل دوبارہ نصیحت کریں گے شاید اثر کر جائے، تو امکان ہے، بہرحال 100% مایوس ہم نہیں ہو سکتے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ یہ لوگ بچ جائیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب یہ لوگ بھول گئے اس بات کو جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی تھی۔ جو نصیحت کرنے والے جو بھی نیک لوگ تھے وہ کر رہے تھے، لیکن جو گناہ کر رہے تھے، مچھلی کا شکار کر رہے تھے، وہ جب ان کی نصیحتوں کو بالکل بھول گئے، بھولنے کا مطلب پسے پش ڈال دیا، تو کیا ہوا ہے؟ انجینا الذین ینہون عن السوء، تو جو برائی سے روک رہے تھے ہم نے ان کو بچا لیا، چاہے وہ پہلے درجے میں روک رہے ہوں یا وہ دوسرے درجے میں روک رہے ہوں، یعنی آخر تک روک رہے ہیں یا شروع میں روک کر مایوس ہو گئے ہوں، ان کو ہم نے بچا لیا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جو ظالم تھے ہم نے ان کو پکڑ لیا، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، بہت سخت عذاب میں، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، جو فسق وہ کر رہے تھے اس فسق کی سبب میں۔ وہ عذاب کیا تھا اس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے، فَلَمَّا، پس جب، عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جس چیز سے ان کو روکا جا رہا تھا اس میں انہوں نے سرکشی کر لی، بہت زیادہ برائی میں آگے نکل گئے، اور یعنی شروع میں تو کچھ خوف ہوگا نا، پھر ہوتے ہوتے بالکل ہی بھی جب بے خوف ہو گئے تو قلنا لہم، ہم نے ان سے کہا کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ تم بندر رسوا ہو کے، ذلیل ہو کے۔ سورہ بقرہ میں یہ واقعہ، اس میں اللہ نے خنزیر کا بھی تذکرہ کیا، تو اس کی تفسیر روایات میں آتی ہے، یہ لوگ رات کو سوئے ہفتے کو شکار کر کے، یعنی جال لگا کے، جب رات سوئے ہیں تو صبح جب اٹھے تو ان میں سے کچھ کو اللہ نے سور بنا دیا تھا، اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 دن تک پھر یہ بندر اور خنزیر کی شکل میں رہے اور روتے رہے، اور 3 دن کے بعد اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا، جو بھی جن پر عذاب آیا تھا، اور جو برائی سے روکنے والے لوگ تھے اللہ نے ان کو بچا لیا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جب تیرے رب نے کہا، ظاہر ہے اللہ جب کہتے ہیں تو پیغمبروں کے ذریعے کہتے ہیں، پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے یہ اعلان کروایا، لَيَبْعَثَنَّ، یعنی وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ ان پر قیامت کے دن تک مسلط کرتا رہے گا، بھیجتا رہے گا ایسے لوگوں کو، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو ان کو سخت عذاب چکھاتے رہیں گے۔ اور یہ تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، قرآن کی یہ صداقت ہے، یہودیوں پر ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ وقت کے بعد کوئی نہ کوئی آفت آتی رہی ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسا بادشاہ مسلط ہوتا رہا ہے جو ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا رہا ہے، اور اب جا کے یہ اسرائیل میں پوری دنیا سے جمع ہونا شروع ہوئے ہیں۔ اور جو ماہر علماء ہیں، محققین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہودی جمع ہو رہے ہیں نا، یہ جو ان کو عزت مل رہی ہے، یہ بھی در حقیقت ایک بہت بڑی ذلت اور بہت بڑی شکست کا پیش خیمہ ہے، کیونکہ یہودیوں نے اتنی مار کھائی ہے، اور اتنے عرصے میں جو 1400 سال سے کہیں ان کی حکومت قائم نہیں ہوئی ہے، حالانکہ دنیا میں ہر قوم کی، حتیٰ کہ ہندوؤں کی بھی ریاستیں ہیں، سکھوں کی بھی ریاستیں قائم ہوئی ہیں، لیکن ایک ایسی قوم جو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے پوری دنیا میں جس کی خلافت قائم ہوئی ہو، اس کے ہاتھ سے حکومت ایسی چھنی ہو کہ 1400 سال میں حکومت ہی نہ آئی ہو اس کے پاس، یہ کتنی بڑی ذلت ہے۔ سکھوں کی ریاستیں ملتی ہیں ہمیں، ہندوؤں کی ملتی ہیں ہمیں، عیسائیوں کی تو اب تک موجود ہیں ریاستیں، ان کی بڑی بڑی ریاستیں ان کے پاس، مسلمانوں کی خلافتیں چلی ہیں، لیکن ایسے ہی ان پر مار پڑی ہے کہ پوری دنیا میں ان کی اب تک کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی ہے۔ اب جا کے مارے کھا کھا کے رسوا ہو کے یہودی جمع ہو رہے ہیں اسرائیل میں، اور ایک چھوٹی سی ریاست کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی ابھی تک بھرپور طریقے سے نہیں ہوئی۔ اس کے بارے میں بھی علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک ایسی ریاست ہے کہ وہ ایک بہت بڑی ذلت کا پیش خیمہ ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور ان کی لڑائی یہودیوں سے ہوگی۔ ظاہر اس لیے ہوگی کہ اس وقت یہودیوں کی ایک چھوٹی موٹی ریاست قائم ہو چکی ہوگی، ریاست چھوٹی ہے لیکن بہت مضبوط، جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم اور حضرت مہدی کا ان سے جہاد ہوگا،
تو یہ جو ریاست قائم ہو رہی ہے یہ بھی در حقیقت ایک بہت بڑی شکست اور بہت بڑی رسوائی کی تمہید ہے یہ، کیونکہ جب رسوائی جبھی ہوتی ہے جب پہلے عزت دی جائے. بغیر عزت کے انسان بغیر عزت کے رسوا نہیں ہو سکتا، ذلیل نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی در حقیقت ایک بہت بڑی ذلت کا پیش خیمہ ہے. اور قرآن میں ایک اور مقام پر آتا ہے کہ یہود کو اگر کچھ عزت ملے گی بھی تو حبل من اللہ و حبل من الناس، دو طرح سے مل سکتی ہے، یا تو اللہ سے تعلق جوڑ لیں یا لوگوں کی رسی کو تھام لیں. تو آج جو یہود کی عزت ہے، اسرائیل کا جو ایک وجود ہے، اس کی وجہ ہے لوگوں کی رسی، یعنی امریکہ کی رسی کو، عیسائیوں کی، برطانیہ کی رسی کو تھاما ہوا ہے. اگر آج بھی امریکہ اور برطانیہ یہود سے ایگریمنٹ ختم کر دے اور یہود کے سر پہ شفقت کا ہاتھ نہ رکھے پھر اسرائیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو امریکہ اور برطانیہ سے ایگریمنٹ کر کے یہود یہاں تک پہنچے. تو قرآن میں اللہ نے بتا دیا وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، ان کا اپنا وجود نہیں ہے، یہ لوگوں کے ذریعے اپنی ایک مضبوط ریاست یا اپنا کوئی مقام بنا سکتے ہیں. ورنہ وہ قوم جس نے دنیا پر حکومت کی ہو اس کو کیا ضرورت ہونی چاہیے لوگوں کی. تو اللہ فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، تیرا رب بہت جلد عذاب لینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بہت معاف کرنے والے. اگر آج بھی یہودی توبہ کر لے اللہ ان کے جرم کو معاف کر دے گا. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور بنی اسرائیلیوں کو ہم نے مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، مختلف قبیلوں میں. منہم الصالحون، ان میں بہت سے نیک بھی تھے، ومنہم دون ذالک، اور بہت سے ان میں برے بھی تھے. وبلوناہم بالحسنات، اور ہم نے یہودیوں کو آزمایا یعنی ماضی میں، بالحسنات اچھے حالات کے ذریعے بھی، والسیئات اور برے حالات کے ذریعے. ہمیشہ سے ان کے اچھے حالات بھی آتے رہے ہیں اور ان پر آفتیں بھی آتی رہی ہیں. لعلہم یرجعون، تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کریں. لیکن ہوا کیا؟ فخلف من بعدہم، جو پرانے یہودی تھے، جو ان کے اسلاف تھے، ان کے بعد جانشین بنے، خلف، ایسے جانشین، ورثوا الکتاب، جو کتاب کے وارث تو بنے لیکن عمل نہیں کیا انہوں نے. ورثو کا معنی اپنے اسلاف سے انہوں نے کتاب تو لے لی لیکن عمل کیا کیا؟ یاخذون عرض هذا الادنى، اس کمتر دنیا کے سامان کو لینا شروع کر دیا، یعنی کتاب بیچ کے. یہاں بات پوری تو نہیں ہے لیکن دوسرے مقامات اور آیت کے اگلے حصے سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد جائز سامان لینا نہیں ہے، وہ تو دنیا کا کوئی بھی ساز و سامان اکٹھا کرے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کتاب بیچ کے، جیسے کہ اگلی آیت میں اسی طرف اشارہ ہے. حق کو چھپا کے چند ٹکے لینا شروع کر دی. کتاب کے وارث بنے، کتاب میں پڑھا انہوں نے کہ اللہ نے ہم سے ایگریمنٹ لیا ہے کہ حق بیان کرنا ہے، حق کو چھپانا نہیں ہے. لیکن کیا کیا؟ جو برے خلیفہ بنے، بعد میں آنے والے لوگ جو تھے، وہ جو ان کے علماء تھے وہ تورات پڑھتے سمجھتے لیکن عوام کو صحیح کتاب بتاتے نہیں تھے. چند ٹکوں کے بدلے میں، ہدیے نذرانوں کے بدلے میں، اپنی عزت کے بدلے میں وہ تورات کے احکام کو چھپاتے. اور یہ تو عملی بدبختی تھی ان کی، اور زبان میں بے ساختگی کتنی تھی. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، زبان سے کہتے تھے عن قریب ہماری مغفرت کر دی جائے گی، یعنی ایک چوری اوپر سے سینہ زوری. بعض دفعہ انسان گناہ کرتا ہے وہ ڈر رہا ہوتا ہے، پیسوں کی لالچ میں آ کے اللہ کے حکام کو چھپا دیتا ہے، رات کو اٹھ کے توبہ استغفار کر رہا ہوتا ہے، یا ڈر رہا ہوتا ہے، کانپ رہا ہوتا ہے، شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے بھی نہیں، تورات کی آیات کو چھپا کے یا غلط بیانی کر کے پیسے بھی لیتے تھے اور پھر ناجائز امیدیں اللہ سے لگا لیا کرتے تھے. سَيُغْفَرُ لَنَا، قریب ہماری مغفرت کر دی جائے گی، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد پر اللہ کی بڑی رحمتیں اور ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں، ہمارے تو بڑے لاڈ اٹھائے گئے ہیں. تو اللہ یہاں بھی جیسے دنیا میں ہمیں بہت دفعہ اللہ نے معاف کیا تو کوئی بات نہیں، آنے دو، یہ پیسہ جو آ رہا ہے نا، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ معاف کرنے والا. جیسے آج بھی لوگ سود کھا رہے ہوتے ہیں اور جب ان کو کہا جائے کہ بھئی مت کھاؤ تو کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، اس طرح کی باتیں. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اور پھر اگر ان کے پاس دوبارہ اسی جیسا سامان آتا دنیا کا، يَأْخُذُوهُ، پھر لے لیتے. کیا مطلب؟ ایک دفعہ جرم نہیں کرتے تھے، بار بار کرتے تھے، اس جرم کو ریپیٹ کرتے. ایک دفعہ جرم ہوتا تو خیال ہوتا نا کہ چلو یار اب تو میری توند بھر گئی ہے، بھوک اللہ نے ختم کر دی ہے، ٹھیک ہے میں نے تورات کو بیچ کے کمایا لیکن اب میری ضرورت پوری ہو گئی ہے، اب میں حرام نہیں کماؤں گا. نہ نہ نہ، ایسی لت پڑ گئی تھی کہ دوبارہ بھی اسی دنیا کا سامان آتا، تورات کے بدلے میں دوبارہ لے لیتے. الم یؤخذ علیہم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جرم تو ویسے بھی عقلی ہے، عقل کہتی ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن دو وجہ سے اس کے جرم کی برائی اور بڑھ گئی تھی. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی تورات میں ہی ان سے ایگریمنٹ لیا ہوا تھا، جو تورات یہ پڑھتے تھے اسی میں ایگریمنٹ تھا،
کہ حق کے بدلے میں دنیا خریدنی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ایگریمنٹ انہوں نے پڑھا بھی تھا، وہ آیتیں ان تک پہنچی بھی تھی۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ وہ نظر سے نہیں گزری ہوتی وہ آیتیں، اللہ فرماتے ہیں الم یؤخذ علیہم، کیا ان لوگوں پر یہ میثاق الکتاب، کتاب کا ایگریمنٹ ان سے نہیں لیا گیا تھا ان لوگوں پر؟ اللہ یقولو، کہ یہ لوگ نہیں کہیں گے علی اللہ، اللہ پر، الا الحق، سوائے حق کے، اللہ کی طرف حق بات کے علاوہ کوئی چیز منسوب نہیں کریں گے، کیونکہ تورات کے مضمون کو جب آپ غلط بیانی سے کام لیں گے تو اس کا مطلب اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہو گیا نا یہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ تورات میں لکھا ہوا تھا یہ درس بھی اس کو پڑھ بھی رہے تھے یہ۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، لیکن آخرت کا جو گھر ہے خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ دنیا کے چند ٹکے لے تو لیے انہوں نے، پیسہ بھی کما لیا ہوگا، بنگلے بھی بنا لیے ہوں گے، عیاش عیش والی زندگی بھی گزار لی ہوگی، لیکن اللہ ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ جو برائی سے بچتا ہے، حرام سے بچتا ہے، ان کے لیے آخرت اس دنیا سے کروڑہ گنا بہتر ہے۔ افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ والذین یمسکون بالکتاب، اور اللہ فرماتے ہیں وہ یہودی جنہوں نے کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں یعنی تورات کو، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور پھر نماز قائم کرتے ہیں، یعنی کتاب کو جو ظاہرت مضبوطی سے تھامیں گے تو وہ قرآن پر بھی ایمان لے کر آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آئیں گے، کیونکہ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں ہیں۔ تو جو بھی یہودی اللہ فرماتے ہیں تورات کو مضبوطی سے تھامے گا اور نتیجے کے لحاظ سے نماز قائم کرے گا وہ، تو کیا ہوگا؟ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، تو جو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ کتنی بڑی دیکھیں اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ بار بار قومیت کی بیس پہ، یعنی یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں نا یہودی ایسے یہودی ایسے، تو یہ قومیت کی بیس پہ نہیں، عمل کی بیس پر ہے۔ تبھی اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے۔ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو مضبوطی سے کتاب کو تھام لے اور نماز قائم کرے تو آج بھی ہم اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے، آج بھی ہم اسے اپنے قریب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو لعنت اس پر برس رہی ہے اس لعنت کو ہم اس سے ہٹا لیں گے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، کیونکہ بنی اسرائیل کے واقعات چل رہے ہیں، درمیان میں یہود کی نالائقیاں ان کا بیان ہوا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو، تو انہی واقعات میں سے ایک پرانا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو سورہ بقرہ میں بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ یہاں اس کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ ان کے اسلاف بھی کوئی بہت نیک نہیں تھے۔ آج جو یہودی تورات بیچ کے پیسے لے رہے ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خوشخبریاں اور بشارتیں تورات میں لکھی ہوئی ہیں وہ آیتیں چھپاتے ہیں لوگوں سے، وہ کھل کے بتاتے نہیں ہیں تاکہ ان کی دکان چلتی رہے، تو اس سے بڑا جرم ان کے اسلاف کر چکے ہیں۔ تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا ایک طرح سے تسلی ہے کہ آپ اس قوم سے کیسے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ آپ پر ایمان نہیں لاتے، کیونکہ نبی چاہتے تھے کہ یہود ایمان لے آئے نا، تاکہ یہودیوں کے دیکھ کر پوری دنیا ایمان لے کر آئے گی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اس وقت کو بھی یاد کریں، دوبارہ ہم آپ کو ماضی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا لیا تھا ان کے اوپر، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، گویا کہ وہ ایک سائبان تھا، یعنی ایسے اوپر ان کے منڈلا رہا تھا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور ان کو لگا کہ یہ پہاڑ اب ان کے اوپر گرے گا اور ان کو کچل دے گا۔ اس وقت اللہ نے ان سے کیا کہا تھا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے تورات لے کر آئے تو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں کلام کرے۔ 70 آدمیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ لے گئے گواہ بنا کے، اللہ نے ان کو بتایا کہ یہ تورات میں نے دی ہے۔ 70 کہنے لگے کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، پھر ان پر عذاب آیا، اللہ نے 70 کے 70 کو مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میری قوم تو اور زیادہ دین سے دور ہو جائے گی، ان کو تو زندہ کر، گواہی مر گئے تو میں کیسے جا کے قوم کو بتاؤں گا؟ اللہ نے رحم کیا، وہ 70 آدمی دوبارہ زندہ ہوئے، پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے۔ ان 70 نے یہ کہا کہ ہاں یہ تورات واقعی کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے اور یہ اللہ ہی کا کلام۔ اب جب ان لوگوں نے تورات پڑھنا شروع کی تو ان کی خواہشات کے خلاف بہت سارے احکام تھے، اس میں بہت سارے احکام ایسے تھے جن برائیوں کی یہودیوں کو عادت پڑ چکی تھی۔ جب انہوں نے وہ حکام دیکھے انہوں نے کہا بھائی یہ ہم سے اس پر عمل نہیں ہو سکتا، اور وہ 70 گواہ کو بلاؤ دوبارہ سے۔ ان 70 کمبختوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ تورات جب اللہ نے دی ہے نا تو اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ جتنا آسانی سے عمل ہو کر لینا، جو آیتیں مشکل لگے اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
میں نے احکام تو دے دیے ہیں لیکن اپنی سہولت دیکھ کر تم اس پر عمل کرنا. یہ ایڈیشن کر دی انہوں نے. موسیٰ علیہ السلام کو اس پہ غضب آیا, اور آنا تھا غضب کہ کیسے نالائق لوگ ہو. سارے یقیناً ایسے نہیں تھے, لیکن جو برے لوگ تھے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. تو ایسے موقع پہ کیا ہوا ہے کہ اللہ نے پورا پہاڑ اٹھا کے نا پوری قوم کے اوپر کر دیا کہ خذوا ما آتیناکم, جو کتاب میں دے رہا ہوں اس کو مضبوطی سے تھامو, واذکروا ما فیہ, اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس کو یاد کرو. پوری اے ٹو زیڈ کتاب پر عمل کرنا پڑے گا, اور مضبوطی کے ساتھ, ڈھیلے طریقے سے نہیں چلنا اس میں کہ جناب جو سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے, جو مشکل لگ رہا ہے کوئی بات نہیں, اللہ غفور رحیم ہے, معاف کرنے والا ہے, بعد میں دیکھ لیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوگا. خذوا ما آتیناکم بقوۃ, مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو, اور جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کو یاد کرو. لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, نیک بن جاؤ, تاکہ تمہیں نیک بنانے کے لیے. تو فوراً اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے اور توبہ استغفار کرنے لگے, اور اللہ نے اس پہاڑ کو ان سے ہٹا دیا. تو یہ تو اس رکوع کی تفسیر ہو گئی. اب اس میں جو علمی نکات ہیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بہت اہم نکات ہیں اس میں. پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے پابندیاں اور زیادہ لگتی چلی جاتی ہیں. بنی اسرائیل گناہ کرتے تھے, اس لیے ان پر مشکل احکام نازل ہوئے کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا, اور پھر اللہ ہفتے ہی کے دن مچھلیاں بھیجتا تھا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو بے پردگی کے مواقع آج لوگوں کو بہت زیادہ مل رہے ہیں, بے حیائی بہت آسان ہو گئی ہے, اس آسان بے حیائی کو دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید گناہ اب گناہ نہیں رہا, شاید اللہ ہم سے خوش ہے, معاذ اللہ عیش و عشرت کے مواقع فراہم کر رہا ہے. فرماتے ہیں نا, یہ جو عیاشی آسان ہو رہی ہے, زنا آسان ہو رہا ہے, فحش فلمیں دیکھنا آسان ہو رہا ہے, برائی آسان ہو رہی ہے, تو یہ اصل میں اللہ کی طرف سے آزمائش بڑھ رہی ہے. جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا ہفتے کو مچھلی نہیں کھانا, اور ہفتے ہی کو مچھلیاں آ رہی ہیں, یعنی ہفتے کو مچھلی کا شکار نہ کرنا, اور ہفتے ہی کو آ رہی ہیں. تو اللہ نے ہمیں بھی کہا ہوا ہے کہ تمہارے پاس اپنی حرام خواہش پورا کرنے کے لیے نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اب پہلے حرام خواہشات پورا کرنا مشکل تھا, آج بہت آسان ہو گیا ہے. تو اس آسانی کو بنی اسرائیل کی مچھلیوں پہ قیاس کر لینا چاہیے. اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ جی اب چونکہ بہت آسان ہو گیا تو ہم کر لیں. بنی اسرائیل پر بھی ہفتے کو مچھلیوں کا شکار بہت آسان ہو گیا تھا, تو ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ان پر آیا وہی عذاب ہمارے اوپر آئے. ایک اور علمی نقطے کی بات پتہ چلتی ہے جو میں کئی بار پہلے پیش کر چکا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے, مچھلی کے علاوہ کوئی مخلوق حلال نہیں. اس پہ میں کئی بار دلائل دے چکا ہوں. دیگر تینوں ائمہ وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے, امام مالک, امام شافعی, امام احمد, ان کے ہاں سمندر کی ہر مخلوق جائز ہے. تو قرآن کی اس صنیع سے بھی لگتا ہے کہ صرف مچھلی حلال ہے, کیونکہ قرآن نے بھی بنی اسرائیل پر سمندر کی مخلوق میں مچھلی پر پابندی لگائی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیلی بھی مچھلی ہی کھایا کرتے تھے اور مچھلی ہی کا شکار کیا کرتے تھے. قرآن میں ہمیں مچھلی کے علاوہ نہ جھینگے کا تذکرہ ملتا ہے, نہ کیکڑے کا تذکرہ ملتا ہے. پھر ہم حدیثوں کی طرف جاتے ہیں تو کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر میں مچھلی کے علاوہ کسی مخلوق کو ہاتھ بھی لگایا ہو, یا صحابہ کرام یا تابعین نے. تو تینوں ائمہ قابل احترام ہے, اختلافی مسائل میں شدت نہیں کرنی چاہیے, لیکن ہمیں قرآن سے اور احادیث سے جو واضح اشارے ملتے ہیں وہ اشارے یہی ملتے ہیں کہ سمندر میں اصل جو کھانے کی چیز ہے وہ مچھلی ہے, اور اسی مچھلی پر پابندیاں اللہ تعالیٰ لگا رہے ہیں, یعنی اسی کے شکار پر, بنی اسرائیل پر. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ, ایک جماعت نے بنی اسرائیل کو روکا کہ مچھلی کا شکار نہ کرو. اس بارے میں فقہی مسئلہ یہ ہے کہ گناہ سے روکنا فرض ہے, نہی عن المنکر. جیسے برائی سے بچنا فرض ہے, ایسے ہی برائی سے روکنا بھی فرض ہے. یہ مضمون کئی احادیث میں ہے. مَن رَأَىٰ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, تم میں جو شخص کسی گناہ کو دیکھے اپنے ہاتھ سے بدلے, ہاتھ کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے, ورنہ دل میں نیت کرے. لیکن تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ اس وقت فرض ہے جب سامنے والے کے ماننے کی تھوڑی سی بھی امید ہو. جب بالکل بھی امید نہ ہو تو پھر گناہ سے روکنا فرض نہیں رہتا. تو بنی اسرائیل میں 3 طبقے بنے, ایک گناہ کرنے والے, ایک گناہ سے روکنے والے. تو انہوں نے اسی عزیمت پر عمل کیا. عزیمت کہتے ہیں جو واجب حکم ہے, رخصت پر عمل کیا. رخصت کہتے ہیں جو واجب ہے, بس بڑے درجے تک نہیں پہنچے. وہ رخصت کیا تھی بھائی؟ گناہ سے روکا, جب دیکھا کہ نا امیدی ہونے لگی ہے تو روکنا چھوڑ دیا, تو یہ جائز ہے. لیکن عزیمت اس میں یہ ہے, اونچا درجہ یہ ہے کہ آپ مایوس ہو بھی جائیں تو بھی نصیحت کرتے رہیں, یہ زیادہ اچھا درجہ ہے, بشرطے کہ سامنے والے کے مزید بگڑنے کا اندیشہ نہ ہو. بعض دفعہ آپ نصیحت کرتے ہیں نا
ٹھیک ہے آپ کو پتہ یہ نہیں مانے گا، لیکن آدمی کہتا ہے یار کر دو شاید مان جائے، کر دینی چاہیے پھر۔ لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ بجائے ماننے کے الٹا اور بگڑ جائے گا تو پھر خوب سمجھ لیں، پھر ایسے موقع پہ نصیحت کرنا ناجائز ہو جاتا ہے، پھر جائز نہیں رہتا۔ تو یہ بھی ایک فقہی مسئلہ ہمیں اسی کے ضمن میں نے بتایا آپ کو۔ اور اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان سرکش ہو جاتا ہے حد سے زیادہ تو اللہ کے کیسے عذاب آتے ہیں۔ بندر خنزیر بنا دیا اللہ نے ان کو، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ پوری امت ایسے عذاب میں ہلاک نہیں ہوگی اور شکل مسخ نہیں ہوگی، لیکن حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں اس امت میں بھی کچھ واقعات ایسے ہوں گے جن میں شکل مسخ ہوں گی اور زمین میں لوگ دھسیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور یہ جب آتا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آلات موسیقی اور ناچ گانا بہت زیادہ عام ہو جائے گا، ترمذی کی حدیث ہے کہ جب یہ آلات موسیقی، شراب، کباب بہت عام ہو جائے گا، فیکون خسف و مسخ، تو پھر میری امت میں بھی زمین میں دھسنے کے واقعات بھی ہوں گے اور شکلیں تبدیل ہونے کے واقعات بھی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور یہ جو موسیقی کے آلات اور ناچ گانا، شراب، کباب جو نائٹ کلبوں میں ہوتا ہے، دیکھیں کافروں کے حکام الگ ہیں۔ اس زمانے میں بھی جو بنی اسرائیل کے دور میں جو کافر لوگ تھے ان پر تو کوئی عذاب نہیں آ رہا تھا، وہ تو سب مستیوں میں تھے۔ جو ساری مصیبتیں آ رہی تھیں بنی اسرائیل کے ساتھ، اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے تھے، ایمان لانے کے باوجود پھر عمل نہیں کرتے تھے، تو اس لیے کافروں کے لیے اللہ نے آخرت رکھی ہے، مسلمان پر دنیا میں بھی آفت آ سکتی۔ وہی تاذن ربک میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو کہا کہ تیرے رب نے یہ پیغمبروں کی زبان سے اعلان کروایا تھا کہ بنی اسرائیل پر قیامت تک ایک ذلت رہے گی، یہ قرآن کی صداقت ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا اور اس کے بعد سے لے کر آج تک اب تک یہودیوں کی دنیا میں کوئی مضبوط ریاست قائم نہیں ہوئی، اب ہونا شروع ہوئی ہے۔ اس کی وجہ، اس کی توجیہ اور اس کی تفسیر میں نے تفسیر کے ضمن میں بیان کر دی ہے۔ یہ بھی قرآن کے ایک معجزہ ہے۔ اور یہ جو قرآن نے فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم نے ان کو اچھے اور برے حالات دے کے یہودیوں کو آزمایا تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقل مند لوگ اچھے حالات میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ بھئی اللہ نے ہمیں اچھی کنڈیشن میں رکھا، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور برے حالات میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور جو بدبخت لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے حالات میں ناشکرے ہوتے ہیں، عیاشی میں لگ جاتے ہیں، اور برے حالات میں مایوس ہوتے ہیں، خودکشیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے حالات کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جب نعمت ملتی ہے تو بھی دل میں اللہ کی محبت بڑھنی چاہیے، اور اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آتی ہے تو بھی اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اگر یہ کنڈیشن آپ کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کامیاب انسان ہیں۔ اور یہ جو یہودیوں کی عادت تھی کہ تورات کے احکام کو بیچ ڈالنا اور پھر کہنا اللہ ہماری مغفرت کر دے گا، کتنے برا جملہ ہے جس کو قرآن ذکر کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کے وقت یہ کہنا کہ اللہ میری مغفرت کر دے گا، یہ بہت خطرناک جملہ ہے جو آج عام طور پہ لوگوں کی زبان پہ جاری ہے۔ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے جو گناہ سے بچتے ہیں، گناہ کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آج یہ جملہ بہت عام ہے، بھائی بینک کی جاب چھوڑ دو، سودی بینک ہے، ابے بھائی اللہ مغفرت کرنے والا ہے۔ زنا چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، بھائی اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ موقع یہ کہنے کا نہیں ہے، یہ موقع ہے کہ بھئی اللہ سے ڈرنا چاہیے، توبہ استغفار کرے انسان۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ نیک لوگ توبہ استغفار کرتے ہیں، اس سے کیا وہ لوگ مراد ہے جو گناہ کرتے ہیں پھر توبہ استغفار کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، اس سے وہ لوگ ہیں جو گناہ سے بچتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں، اور نیکی کے بعد استغفار کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری نیکی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ جو اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس کنڈیشن میں کہ گناہ سے بچ کے بھی آپ توبہ استغفار کریں۔ اور بدبخت ترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو گناہ کر کے بھی توبہ نہیں کرتے بلکہ اللہ کی رحمت کی امیدیں لگا کے بیٹھتے ہیں کہ اللہ کر دے گا معاف۔ اور آخر میں یہ کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے پہاڑ کو مسلط کیا اور کہا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو۔ وہ کہنے لگے تھے ہم آسان احکام پر عمل کریں گے، مشکل کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ نے کہا پوری تورات پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہمیں بھی قرآن میں پورے قرآن پر عمل کرنا پڑے گا۔ سود کو چھوڑنے کا اللہ نے کہا ہے تو سودی بینکوں میں جاب چھوڑنی پڑے گی، آپ کو انشورنس چھوڑنا پڑے گا، آپ کو انشورنس کمپنی اور انشورنس کروانا اپنے اختیار سے، اور خواتین کو پردہ کرنا پڑے گا، قرآن کا حکم ہے۔ صلہ رحمی کرنی پڑے گی، رشتہ داری جوڑنی پڑے گی، اور جو باتوں کا نماز قائم کرنی پڑے گی۔ رمضان کے روزے باہر صورت رکھنے پڑیں گے، چاہے گرمیوں کے دن ہو، لمبے دن ہو، چھوٹے دن ہو، مزدور ہو آپ، رکھا جا آسانی ہو رکھنے میں یا مشکل ہو، ہر طرح سے آپ کو قرآن کے تمام احکام کو فالو کرنا پڑے گا۔ یہ آپشنل نہیں ہے کہ آپ کا دل چاہے تو آپ کر لیں اور دل نہ چاہے تو آپ نہ کریں۔ اور جن باتوں کا نبی نے حکم دیا وہ بھی حقیقت میں قرآن ہی کا حکم ہے
یہ قرآن میں آتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کی بھی اطاعت کرو، جو حکم بھی جسد لہ خوار۔ اور ٹھہرا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کے زیورات میں سے، یعنی اپنے زیورات میں سے ایک بچڑا، جسدن جو جسم والا تھا، لہو خوار اور اس میں آواز تھی۔ اس میں مفسرین کے دو قول ہیں کہ کس زیور سے انہوں نے یہ بنایا۔ ہوا یہ تھا کہ یا تو یہ ہوا ہے کہ بنی اسرائیل نے مصریوں سے کچھ سونا ادھار لیا ہوا تھا، اب جب فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تو وہ اس سونے کا کیا کرتے جو انہوں نے ادھار لیا ہوا تھا؟ تو سامری ایک جادوگر تھا، کیونکہ جادو کا بڑا زور تھا اس زمانے میں، تو اس سامری نے کیا کیا، اس بچڑے سے اس زیور سے نا سونے کو پگھلا کے ایک بچڑا بنا دیا۔ اور بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ جب دریا میں یہ فرعونی غرق ہوئے تو ظاہر ہے لاشیں تو ان کی ضائع ہو گئیں، اور جو مال و اسباب تھا ان کے ساتھ، جو کہ ہوتا ہے جب لوگ مرتے ہیں تو مال و اسباب وہ پانی میں ہی رہ جاتا ہے، تو ان کے جو قیمتی زیورات تھے، اور فرعونی تو ظاہر ہے مالدار لوگ تھے، تو وہ سارے ان کی عورتوں کے مردوں کے زیور جو بہت ہی قیمتی زیورات تھے سونے کے، وہ سارے بنی اسرائیل کے پاس آ گئے۔ تو اب انہوں نے سوچا، اس زمانے میں مالی غنیمت کی اجازت نہیں تھی، مالی غنیمت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس کو حلال قرار دیا، اور ویسے مالی غنیمت تھا بھی نہیں کیونکہ کوئی لڑائی تو ہوئی نہیں تھی۔ تو سامری جادوگر نے کیا کیا، سورہ طٰہٰ میں اس کی تفصیل ہے، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے نا، جب بنی اسرائیل کی مدد کے لیے آئے تو جہاں جہاں ان کا گھوڑا چلا تھا، سامری جادوگر نے اس جگہ سے مٹی نکالی۔ اب چونکہ اس میں کوئی خاص قسم کی برکت تھی، اللہ کے ایک مبارک فرشتے جبریل علیہ السلام اس طرف سفر کر کے گئے تھے، تو اس نے کیا کیا، اس مٹی کو کہیں اس سونے میں ملایا ہے اور کچھ جادو وادو کیا، حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس بچڑے سے آواز آنا شروع ہو، اور پھر سامری جادوگر نے یہ کہا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام تو بھی گئے ہیں تورات لینے کے لیے، تو جب تک ہمارے پاس تورات نہیں آ جاتی ہم کسی شریعت کے پابند نہیں۔ تو اب ہم یہی کریں گے، اسی بچڑے کو فی الحال ہم خدا بناتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ بت پرستی اس زمانے میں بہت تھی، اور بنی اسرائیل بت پرستوں کے درمیان ہی رہتے۔ فرعون میں بہت سے لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے، پتلے بناتے تھے، تو فرعونی قوم میں تو اب بت پرستی چونکہ بہت عام تھی، تو انسان جس قوم میں رہتا ہے تو وہ برائی اتنی جلدی اس سے چھوٹتی نہیں، اس سے وہ مانوس ہو چکا ہوتا ہے۔ جیسے آج دیکھ لیں نا، ہندوستان میں ہم کتنے عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، تو بہت سی برائیوں کو ہم برائی سمجھتے ہیں، پھر بھی وہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں، کلچر کا حصہ بن چکی ہیں وہ۔ تو سامری نے ان کو یہ پٹیاں پڑھا دیں کہ بھائی تم جاؤ، موسیٰ علیہ السلام تو کتاب لینے کے لیے گئے ہیں، جب تک تورات نہیں آ جاتی ہم کسی شریعت کے پابند نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی چلائیں گے، جب آ جائے گی پھر دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کیا حکم۔ اور اس نے جادو کا زور کیا، وہ بچڑے جناب آواز آتی تھی، اور وہ سارے مستنڈے بن کے اس کے گرد، جیسے لوگ بتوں کے گرد بیٹھتے ہیں ادب احترام کے ساتھ، اس طرح بیٹھ گئے۔ بنی اسرائیل میں اختلاف بھی ہوا، کچھ اچھے لوگ بھی تھے، انہوں نے منع کیا، بھئی یہ تو شرک ہے۔ ٹھیک ہے، شریعت ابھی پوری تفصیل کے ساتھ شرعی قوانین نہیں آئے ہیں، لیکن شرک تو ہمیشہ سے حرام ہے، ہمیشہ حرام رہے گا۔ ہم خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بنی اسرائیل دو گروہوں میں بٹ گئے، کچھ نے کہا ہم عبادت کریں گے، کچھ ان کو روکنے لگے۔ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے روکنے کی کوشش کی، لیکن قوم ان پر غالب آ گئی، جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کے جانے کے بعد ان کے زیورات میں سے اپنے زیورات، یا تو اپنے زیورات یا ان کے یعنی فرعونیوں کے زیورات میں سے بچڑا بنا لیا جس کی ایک آواز تھی۔ قرآن کہتا ہے أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ بچڑا نہ ان سے بات چیت کر سکتا ہے اور نہ ان کو سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے؟ یعنی بنی اسرائیل میں اللہ اپنا کلام درمیان میں لے کر آ رہے ہیں کہ اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ وہ ذات خدا کیسے ہو سکتی ہے جو نہ اپنے بندوں سے کلام کرے اور نہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ آج ایتھیسٹ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی خدا ہے تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ وہ اللہ ہے؟ بھئی ہو سکتا ہے کوئی گاڈ ہو جس نے اس کائنات کو بنایا، تو ہم یہ کیوں مانیں کہ وہ اللہ ہے، اور وہ مسلمانوں کا جو خدا ہے، عربوں کا جو خدا ہے، بیت اللہ جس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا گھر ہے، تو یہ وہ والا کیوں مان لیں ہم؟ اس کا ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ ایسا خدا جس کا بندوں سے لنک ہی نہیں ہے۔ دیکھیں بندوں سے لنک کیسے ہوگا؟ جب بھی آپ کا کلام کریں گے نا آپ کسی کے ساتھ، چاہے براہ راست کلام کریں، فرشتہ بھیج کے کلام کریں، پیغمبروں کے ذریعے کلام کریں، خواب میں کلام کریں، تو کسی بھی طرح سے جب تک بندوں کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوگا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے
تو وہ بندوں سے بات چیت کیوں نہیں کرتا؟ وہ اپنا انٹروڈکشن کیوں نہیں کرواتا بندوں کو؟ دوسری بات، خدا کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ بندوں کو گائیڈ کرتا ہے. اس کو یہ چاہیے کہ بتائے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. دیکھیں، جب بھی کوئی گورنمنٹ ہوتی ہے، کوئی حکومت ہوتی ہے، دنیا میں کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جو اپنی رعایا کو ایسے ہی چھوڑ دے اور ان کو صحیح اور غلط میں گائیڈ نہ کرے. حکومت ہمیشہ قانون سازی کرتی ہے کہ اس لا اور ان اصولوں کے تحت آپ نے اس کنٹری میں زندگی گزارنی ہے. تو اس کائنات کو بنانے والا خدا، وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے بغیر کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں خدا ہوں؟ اس لیے ہم ایتھیسٹ سے یہی کہتے ہیں، ایتھیسٹ لوگوں سے، کہ ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں جو بات کرتا ہے، جس نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا، جس نے عیسیٰ روح اللہ کو بھیجا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس نے آسمان سے اپنی کتابیں نازل کی. تم جس خدا کی باتیں کر رہے ہو وہ گونگا بہرا خدا ہے، وہ سیدھا راستہ دکھاتا نہیں. ہم نے اس پہ ایمان لا کے کیا کرنا ہے؟ اور بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر، اگر ہمارا اللہ معاذ اللہ جھوٹا خدا ہے تو وہ تو اپنے بارے میں بتا رہا ہے، اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے، پیغمبروں کو بھیج رہا ہے، قانون بتا رہا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. تو جھوٹا خدا معاذ اللہ اگر اتنے سارے کام کر رہا ہے تو سچا خدا آ کے بتاتا کیوں نہیں ہے کہ یہ غلط خدا ہے؟ وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو ہم ایسے ہی خدا پر ایمان لائیں گے جو ہم سے رابطہ بھی کرتا ہے اور ہمیں صحیح راستہ بھی دکھاتا ہے. تو یہ گاڈ کی بڑی صفت ہے. جب تک میں نے اس آیت پر ڈیپلی غور نہیں کیا تھا، مجھے یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بچڑوں کو جس کی وہ پوجا کر رہے تھے، یہ کیوں کہا کہ یہ بات نہیں کرتا اور سیدھا راستہ نہیں دکھاتا. تو لیکن جب میں اس کے گہرائی میں گیا، مطالعہ کیا، تو مجھے یہ بات سامنے آئی کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو حقیقی خدا ہوتا ہے نا، اس کا اپنی مخلوق سے رابطہ منقطع نہیں ہوتا. وہ کلام کرتا ہے اپنے بندوں سے، چاہے براہ راست کلام کرے، چاہے خواب کے ذریعے کلام کرے، چاہے پیغمبروں کو بھیج کے، چاہے فرشتوں کو بھیج کے، وہ کانٹیکٹ میں رہتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ اور بندوں کو گائیڈ کرتا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں الم یروا انہ لا یکلمہم، یہ کیسے بچڑا خدا ہو سکتا ہے؟ یہ تو بات نہیں کر سکتا اور نہ تمہیں سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے. اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے بچڑے کو ٹھہرا لیا اور یہ تھے ظالم. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، میں نے بتایا تھا ایک محاورے کے طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ. جب ان کو شدید ندامت ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد نا، جب پتا چلا کہ سزا ملے گی اور یہ حرام کام کیا تم نے، اور موسیٰ علیہ السلام کے غضب کو انہوں نے دیکھا جس کا اگلی آیتوں میں تذکرہ آ رہا ہے، تو بنی اسرائیل کو ندامت ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ ہم سے بہت غلط کام ہو گیا. وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہیں لگا کہ ہم گمراہ ہو چکے ہیں. قالوا، تو پھر اللہ سے دعا مانگنے لگے، لئن لم یرحمنا ربنا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہیں کیا، ویغفر لنا، اور ہماری مغفرت نہیں کی، لنکونن من الخاسرین، ہم ضرور بالضرور خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. ان کو بہرحال ندامت کا احساس ہو گیا اور پھر اللہ نے ان کو یہ کہا کہ تمہاری توبہ اس وقت قبول ہوگی کہ جنہوں نے جرم نہیں کیا وہ ان لوگوں کو قتل کر دیں گے جنہوں نے جرم کیا. تو چونکہ انہوں نے دل سے توبہ کی تھی، سچی توبہ کی تھی، اپنے آپ کو قتل کے لیے انہوں نے پیش کر دیا. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے شدید غضبناک، غضبان کہتے ہیں شدید غصے میں، اور اسیفا شدید افسوس کرتے ہوئے، شدید غمزدہ حالت میں. یہ کام پہلے ہوا لیکن قرآن بعد میں بیان کر رہے ہیں نا. قرآن واقعات میں ایسا بہت کرتا ہے کہ ایک کام پہلے ہوا لیکن قرآن بیان اس کو بعد میں کر رہا ہے، ایک کام بعد میں ہوا لیکن اس کو قرآن پہلے بیان کر رہا ہے، کیونکہ قرآن کسی کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ وہ ترتیب سے چلے. واقعے کا جو پہلو جس وقت قرآن مناسب سمجھتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے. تو اب یہ کام ظاہر ہے پہلے ہو چکا تھا. موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، غضبناک تھے، بنی اسرائیل نے پھر توبہ استغفار کی، لیکن توبہ استغفار کا تذکرہ قرآن پہلے کر رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے لوٹنے کا بعد میں. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے شدید غضبناک حالت میں، بہت افسوس کرتے ہوئے، قال، اور کہنے لگے اپنی قوم سے، بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی، بہت ہی بری ہے وہ چیز جو تم میرے پیچھے جس پہ رہے ہو. خلف، تم میرے خلیفہ بنے ہو، یعنی میرے بعد جو تم میری نیابت میں رہے ہو نا پیچھے، وہ حالت تمہاری بہت ہی بری ہے، بہت ہی برے جانشین بن کے رہے ہو تم میرے. من بعدی، میرے جانے کے بعد. اعجلتم امر ربکم، اپنے رب کے حکم سے بھی تم نے جلدی کی، یعنی اللہ کا آرڈر تو آنے دیتے، وہ تمہیں بتاتا کیا حلال ہے کیا حرام ہے،
اگر تمہارے پاس تورات کی شکل میں احکام نہیں تھے تو جیسے چل رہے تھے ویسے ہی چلتے رہتے، جتنے احکام معلوم تھے انہی کو فالو کرتے رہتے، اپنی طرف سے تم نے ایک چیز کیوں بنا لی؟ اعجلتم امر ربکم والقى الالواح، اور تختیوں کو، جو تورات کی تختیاں لے کر آئے تھے، اس کو ایک طرف ڈال دیا۔ القاء کا اصل معنی ہوتا ہے پھینکنا، ڈال دینا، ایسے کر کے کسی چیز کو اس طرح کر کے پھینک دینا۔ اب یہاں پر مفسرین نے دو قول ذکر کیے ہیں کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے کیا واقعی تختیوں کو پھینک دیا تھا، یا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے تختیوں کے رکھنے کے عمل کو القاء یعنی پھینکنے سے تعبیر کیا ہے۔ تو دونوں قول ہیں، میں دونوں کی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام نے جو تختیاں جلدی سے رکھی تاکہ اپنے بھائی کی داڑھی کو، اور ان کی حضرت ہارون علیہ السلام پہ غضبناک ہوئے تھے نا موسیٰ علیہ السلام، بہت شدید غصے میں تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا میں اپنے ہاتھ کو خالی کروں اور بھائی کو داڑھی سے اور سر کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹوں اپنی طرف غضبناک حالت میں۔ تو اس کے لیے آپ کو ہاتھ خالی کرنا تھا، اور ہاتھ خالی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جلدی سے تختیوں کو ایک طرف رکھ دیں، تورات کی تختیوں کو۔ اور موسیٰ علیہ السلام تھے بھی بڑے جلالی، تو اتنی جلدی سے موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں ایک طرف رکھی تاکہ میرے ہاتھ خالی ہوں اور میں اپنے بھائی پہ اپنا غصہ جاری کر سکوں۔ تو اس جلدی سے تختیاں رکھنے کو مجازن تختیاں ڈالنے سے تعبیر کیا ہے کہ گویا پھینک دی انہوں نے، حالانکہ پھینکی نہیں تھی لیکن جلدی سے ایک طرف رکھ دی اتنی اسپیڈ سے کہ اس کو قرآن نے مجازن القاء سے تعبیر کیا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ انقذی فیہ فی التابوت، کہ موسیٰ علیہ السلام جو چھوٹے بچے ہیں ان کو تابوت میں رکھ دے، القیہ فی الیمی، اور اس تابوت کو دریا میں ڈال دے۔ اب وہاں بھی دیکھیں الفاظ کے، اقذی فیہ، اقذف، قذف یقذف کا معنی ہوتا ہے پھینکنا۔ اب اگر ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اے موسیٰ کی ماں، موسیٰ کو تابوت میں پھینک دے۔ پھینکنا تو یہی ہوتا ہے، تابوت رکھا ہوا ہے، صندوقچہ رکھا ہوا ہے، اٹھا کے ایسے کر کے پٹخ کے پھینک دیا۔ اور پھر آگے الفاظ ہیں القیہ فی الیمی، اس بکسے کو دریا میں پھینک دے۔ اب اگر ہم اس قرآن کے ظاہر کو لیں گے تو یہ تو عجیب سا ہو جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں ظاہر ہے اپنے بچے کو ایسے، نہ انہوں نے صندوق میں یوں کر کے پھینکا ہوگا اور نہ صندوق اٹھا کے دریا میں اس طرح کر کے پھینکا ہوگا۔ ظاہر ہے موسیٰ کی علیہ السلام کی ماں نے بڑی محبت سے اپنے بچے کو صندوق میں رکھا ہوگا اور بڑی محبت سے اس صندوق کو دریا کی موجوں کے حوالے کیا ہوگا، لیکن قرآن اس پورے عمل کو پھینکنے سے تعبیر کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں بھی مجازن، اس لیے کہ دیکھنے والا اس عمل کو پھینکنا ہی سمجھے گا، کیونکہ بچے کو صندوق میں رکھنا اور صندوق کو دریا کی موجوں کے حوالے کرنا، یہ عمل بظاہر ایسا ہی ہے جیسے گویا ماں اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنے بچے کو اپنے سے دور کر رہی ہے اور دریا کے میں پھینک کے آئی ہے۔ کوئی بھی جب کوئی اپنے بچے کو دریا میں ڈال کے آئے تو لوگ اس کو پھینکنے سے ہی تعبیر کرتے ہیں، بھائی یہ تو پھینک کے آ گیا۔ کہیں کچرا کنڈی میں آپ کوئی کچرا اگر رکھے بھی آئیں گے نا سلیقے سے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ کچرا پھینک کے آ گیا۔ یہ وجہ اس کی ہے کہ وہ جگہ ایسی ہے کہ اس میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا کہ رکھ کے آیا، اس کے لیے پھینکنے ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ دیکھنے میں یہ عمل پھینکنا ہی لگ رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے وہاں قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بچے کو صندوق میں رکھنا اور صندوق کو دریا میں رکھنا، اس رکھنے کے عمل کو پھینکنے سے تعبیر کیا ہے مجازن، تو یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو غضب کی کیفیت تھی، اس غضب میں جلدی سے انہوں نے تختیاں ایک طرف رکھی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، لیکن اتنی جلدی یہ کام کیا کہ مجازن قرآن نے اس کو پھینکنے سے تعبیر کیا، گویا دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے گویا کہ یہ پھینک رہے ہیں ان تختیوں کو، حقیقت میں پھینکنے کا عمل نہیں ہوا۔ اور مجاز کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز حقیقت میں نہیں ہے، اس کو تعبیر ایسے الفاظ سے کیا جا رہا ہے جو الفاظ حقیقت میں اس پہ دلالت نہیں کرتے۔ اور بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ عین ممکن ہے حضرت موسیٰ نے غضب میں وہ پھینک دی ہوں۔ اس کی پھر توجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تھے جلالی، تو آپ پر غضب کی ایسی کیفیت طاری ہوئی ہے، اور یہ غضب تھا اللہ کے لیے، لہذا اس غضب میں آپ قابل ملامت بھی نہیں ہے، تو آپ پر غضب کی ایسی کیفیت طاری ہوئی ہے کہ آپ معذور تھے اس وقت، اور آپ کا مقصد تختیوں کی توہین نہیں تھا، آپ کا مقصد تھا اپنے بھائی کو تنبیہ کرنا، اس کی داڑھی پکڑ کے کھینچنا، اس کو ڈانٹنا کہ یہ میرے پیچھے یہ شرک کیسے ہو گیا۔ تو اس غضب کی حالت میں آپ معذور ہو گئے، اور معذوری کی وجہ سے آپ نے ان تختیوں کو جلدی سے ایک طرف پھینک دیا۔ نیت تختیوں کی توہین نہیں تھی، بلکہ نیت کیا تھی؟ اللہ کے محبت میں اور شرک کی نفرت میں جلال میں آ جانا، اور جلال میں آنے کی وجہ سے اپنے بھائی سے انتقام لینے کی کوشش کرنا، اس کو تنبیہ کرنا۔ تو آپ کی نظر میں یہ پہلو تھا،
وہ والا پہلو کہ تختیاں میں ڈال رہا ہوں ایک طرف، وہ والا پہلو آپ کے ذہن سے اوجھل ہو گیا. تو یہ چونکہ غضب بھی اللہ کے لیے تھا، یہ معذوری بھی اللہ کے لیے، اور نیت بھی توہین کی نہیں تھی، تو اس میں انسان معذور ہوتا ہے اور وہ قابل ملامت نہیں ہوتا. اگر ہم یہ والا قول لیتے ہیں، یہ بھی بہت سے مفسرین نے نقل کیا ہے، تو اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آج کل جو بات بات پہ لوگ توہین کے فتوے لگا دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. کسی شخص میں یہ دیکھا جائے گا اس کی نیت کیا تھی. ایسا تو نہیں ہے غضب کی وجہ سے اس کو ذہول ہو گیا ہو، دماغ وہاں سے ہٹ گیا ہو، کیونکہ آپ کوئی بھی موسیٰ علیہ السلام پہ توہین کا فتویٰ یہاں نہیں لگا سکتا اگر انہوں نے تختیاں پھینکی بھی ہیں. وجہ کیا ہے کہ اگر آپ کا مقصد تورات کی توہین ہوتی تو تورات کا جو مضمون ہے توحید، اس میں آپ اتنے حساس تھوڑی ہوتے. جو آدمی برحق مذہب کی توہین کرتا ہے، اس کے کسی بھی حکم کی، وہ تو پورے مذہب کی توہین کر رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ باقی مذہب کو ٹھیک سمجھتا ہو. مثال کے طور پر جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، وہ پھر قرآن کی بھی توہین کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ وہ نبی کی توہین کر رہے ہیں اور قرآن کو سینے سے لگا رہے ہیں. ظاہر ہے یہ قرآن بھی تو اسی نبی پہ نازل ہوا نا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام توحید میں اتنے حساس تھے کہ اپنی قوم پہ شدید غصہ آیا، اور یہ توحید میں حساس ہونا یہ تورات کی تعظیم کی وجہ سے تھا، تورات کی توہین کی وجہ سے نہیں تھا. تو یہ بہت مضبوط قرینہ ہے اس بات کا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو تورات کی تختیاں ڈالی ہیں، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی نیت تورات کی توہین نہیں تھی، بلکہ تورات کی عظمت نے آپ کو مجبور کیا کہ اپنے بھائی کو داڑھی سے پکڑے، اور اس دوران بے خیالی میں آپ نے تورات کی تختیاں ایک طرف ڈال دی. تو یہ دونوں تفسیریں کی گئی ہیں، دونوں کی دلیل موجود ہے، اور دونوں قرآن کے لحاظ سے صحیح معلوم ہوتی ہیں. تو جس کو جو ذوق ہو وہ تفسیر لے سکتا ہے. اور اس میں بہرحال یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ آج جو ہم فتوی بازی میں ایک دم زبانوں کی لڑکھڑانے پر پکڑ لیتے ہیں لوگوں کو، اور دیکھتے نہیں اس کی منشا کیا ہے. یعنی بعض دفعہ انسان کے ظاہر سے لگ رہا ہوتا ہے توہین ہے، لیکن حقیقت میں وہ تعظیم کی بیس پر ہو رہی ہوتی ہے. وہ جو صورتاً توہین نظر آ رہی ہوتی ہے آپ کو، وہ لگ ایسا رہا ہوتا ہے کہ یہ توہین ہے، لیکن اس کی بیس توہین نہیں ہوتی، اس کی بیس تو نبی سے محبت ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں دیکھنی چاہیے جو آج ہمارا جاہل معاشرہ دیکھتا نہیں، اور فتوے فوراً ہم لگا دیتے ہیں، ہلکی ہلکی باتوں کو پکڑتے ہیں، زبان کی لڑکھڑاہٹ کو. اب تو توہین کر بھی نہ رہا ہوتا، صرف زبان سے غلطی سے الفاظ غلط نکل جاتے ہیں، اس پہ اتنا شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے. تو قرآن کہتا ہے وَلَمَّا رَجَعَ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، موسیٰ علیہ السلام نے تختیوں کو ایک طرف ڈال دیا، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑا. دوسرے مقام پر آتا ہے داڑھی کو بھی پکڑا تھا. يَجُرُّهُ إِلَيْكَ، اور سر اور داڑھی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے. قال ابن امّا، حضرت ہارون نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ ایسی غضب کی کنڈیشن میں ہے تو کہنے لگے ابن امّا، اے میری اماں کے بیٹے. اصل میں تو اماں اور ابا دونوں کے ہی بیٹے تھے وہ، لیکن ایسے موقع پہ جب انسان اپنے بھائی کو محبت دلانا چاہتا ہے تو پھر ماں کا واسطہ دیتا ہے، کیونکہ ماں میں ایک شفقت پائی جاتی ہے کہ بھائی ایک ہی چھاتی سے دونوں نے دودھ پیا ہے، ایک ہی گود میں دونوں پلے ہیں. تو اس لیے اماں کا واسطہ دیا، ماں کا واسطہ دیا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں سلوک کر رہے ہیں، ہم تو ایک سگے بھائی ہیں، ایک ہی چھاتی سے ہم نے دودھ پیا، ایک ہی گود میں ہم دونوں پلے ہیں. ابن امّا، اے میری اماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، قوم جو ہے نا انہوں نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا، یہ مجھ پر حاوی آ گئے تھے، میرا قصور نہیں ہے اس میں. وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے. میں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ ایسے سخت تھے کہ میں زیادہ روکتا تو یہ مجھے جان سے مار دیتے. تو میں جان سے مر جاتا تو پھر پیچھے، یعنی ظاہر ہے آپ نے جو میری ذمہ داری لگائی تھی ان کی نگرانی کون کرتا. اور ایک اور مقام پہ قرآن میں آتا ہے کہ میں زیادہ ان کو تبلیغ کرتا تو آپ آ کے کہتے فرقت بین بنی اسرائیل، کہ آپ نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی ہے، لڑ پڑتے آپس میں. یہ تو میں مجبور تھا، یعنی میں نے اپنی طرف سے جتنی کوشش کر سکتا تھا میں نے کی. فلا تشمت بی الاعداء، آپ میرے ذریعے سے دشمنوں کو خوش نہ کریں. یعنی بنی اسرائیل میں کچھ جو نالائق لوگ ہیں جو ویسے ہی حسد کرتے ہیں مجھ سے. ظاہر ہے اچھے لوگوں سے حسد کرنے والے ہر دور میں موجود ہوتے ہیں. تو آپ جب میری داڑھی پکڑ کے کھینچیں گے، مجھے سزا دیں گے، تو یہ جو نالائق لوگ ہیں یہ پریشان ہونے کے بجائے اور خوش ہو جائیں گے. تو اے میری ماں کے بیٹے، اے موسیٰ، فلا تشمت بی الاعداء، آپ میرے ذریعے سے دشمنوں کو خوش نہ کریں. اشمات کا معنی ہوتا ہے کسی کو مصیبت میں ڈال کے دوسرے کو خوش کرنا. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالمین میں شامل نہ کریں. یعنی میں نے تو بچڑے کی عبادت نہیں کی ہے، میں نے تو روکنے کی کوشش کی ہے، لیکن ساری سزا آپ مجھی کو دے رہے ہیں. تو گویا مطلب کیا ہوا کہ آپ مجھے ان ظالموں میں شمار کر رہے ہیں جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی. حضرت موسیٰ کو
حضرت ہارون کی یہ بات سن کے تسلی ہوئی کہ بھئی اس میں ہارون کا قصور نہیں ہے، لہذا اللہ سے دعا مانگنے لگے، رب اغفر لی، اے میرے رب میری بھی مغفرت کر دے، ولی اخی، اور میرے بھائی کی بھی مغفرت کر دے۔ یعنی ہم سے کوتاہی ہوئی ہے۔ انبیاء کی یہ شان ہے کہ ان سے غلطی نہیں بھی ہوتی تو بھی وہ توبہ استغفار کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری تربیت میں کوئی کوتاہی ہے کہ یہ قوم بچڑے کی عبادت کر رہی ہے، اس لیے اللہ سے دعا مانگنے لگے، اے اللہ میری بھی مغفرت کر دے، میرے بھائی کی بھی مغفرت کر دے، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل کر دے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ رکوع بھی ہمارا تفسیر کے لحاظ سے کمپلیٹ ہوا۔ اس میں جو علمی نکات ملتے ہیں مختصراً بیان کر کے ہم آگے چلتے ہیں۔ پہلی بات تو وہی وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، کہ جو قوم بت پرستوں میں رہی ہو نا، اس کا مینٹل لیول پھر وہیں آ جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ماحول انسان کو کتنا بگاڑتا ہے۔ جب علماء کہتے ہیں نا کہ اہل علم میں بیٹھا کرو، علماء صلحاء میں بیٹھا کرو، اچھے لوگوں میں بیٹھا کرو، لوگ ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھئی خود اچھا بنو تو اچھے میں بیٹھو یا برے میں بیٹھو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کو بس خود صحیح ہونا چاہیے۔ خود صحیح جبھی ہوگا جب اچھے لوگوں میں بیٹھے گا۔ بنی اسرائیل نے اتنا عرصہ بت پرستوں میں زندگی گزاری، کیسے پیارے پیغمبر ملے ان کو، لیکن وہی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہی ایک ہی اس پہ ذرا سا موقع ملا شرک کا تو فوراً شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو اس لیے اس میں ہمیں ماحول کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اچھے لوگوں میں آپ رہیں گے تو اچھائی آپ کی نیچر کا حصہ بن جائے گی، برے لوگوں میں رہیں گے برائی آپ کی نیچر کا حصہ بن جائے۔ ایک سبق کی بات تو یہ پتہ چلی۔ ایک اور بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ ہر وہ کام جو محیر العقول ہو، جو عجیب سا ہو، اسے دیکھ کے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے بنی اسرائیل نے دیکھا یہ بچڑا ہے اور بھیں 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 آواز بھی نکال رہا ہے، تو اب اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک تو بنتی نہیں ہے، تو اب کیا اس نے دعویٰ کر دیا سامری نے یہ خدا ہے، یہ معبود ہے، دیکھو ورنہ سونے کا بنا ہوا بچڑا آواز کہاں سے نکالتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو چاہیے تھا یہ سوچتے بھائی کوئی وجہ ہوگی جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا ہوتا تو یہ بات چیت کرتا، یہ اس نے کائنات کو، یہ ہمارے ہاتھوں سے تھوڑی بنتا، اگر یہ خدا ہوتا ہم نے تھوڑی بنایا ہوتا اسے۔ اتنی بڑی بڑی چیزیں نہیں دیکھ رہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ آج بھی یہی حال ہے مشرکوں کا۔ کسی بابے کے پاس گئے، کوئی کام ہو گیا تو اس سے عقیدت شروع کر دیتے ہیں، دیکھو میں اس کے پاس گیا تھا اور اس نے میرا یہ کام بنا دیا۔ بھائی وہ کام جو آپ کا ہو گیا اس کی کوئی لاجک تلاش کر لو، لاجک نہیں آتی تو بول دو یار ہمیں نہیں پتا کیسے ہو گیا، لیکن یہ بابا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اگر یہ کر سکتا ہوتا اس کو تو کبھی کوئی پریشانی لاحق نہ ہوتی، اسے تو کبھی کوئی غم نہ ہوتا، اس کے تو سارے مسئلے پورے ہو رہے ہوتے۔ اگر اس کے پاس غیب کا علم ہوتا یا یہ اسباب سے ہٹ کر لوگوں کے کام بنانے کی طاقت ہوتی تو یہ خود ایسا کیسے ہوتا؟ اس کی مثال اور آسان میں دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا تذکرہ ہے۔ عیسائیوں نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہتے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ نابینا کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، اس کی بینائی لوٹ آئی، اور بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کر دیا۔ تو عیسائیوں نے دیکھا یار یہ کام تو انسان کر نہیں سکتا، لہذا حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بھائی یہ معجزے تمہیں نظر آ رہے ہیں لیکن ان کی محتاجی تمہیں نظر نہیں آتی۔ کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ اور اس کی ماں مریم دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ جو آدمی کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے وہ تمہاری بگڑی کیسے بنا سکتا ہے؟ تو مشرک کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کچھ محیر العقول، کچھ عجیب سے کام دیکھ کے متاثر ہو رہا ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ یہ اس میں، یہ جس کو میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی بہت بڑی چیز ہے، اس میں عیب کتنے زیادہ ہیں۔ تو اگر کسی کے ہاتھ میں آپ شعبدے دیکھیں، کسی روحانی عامل کے ہاتھ میں، کہ اس نے آپ کو بتا دیا آپ کے ہاتھ میں کون سی گھڑی ہے، آپ کی جیب میں کون سا موبائل ہے، ان چیزوں سے کبھی متاثر نہ ہو۔ سوچ لیا کریں یار کوئی وجہ ہوگی، کوئی کسی طرح سے اس نے پتہ چلا لیا ہوگا اور ہمیں نہیں پتا کیسے پتہ چلایا۔ ہمیں پتا ہوتا تو ہم وہیں اسی کی کرسی پہ نہ جا کے بیٹھے ہوتے، ہمیں نہیں پتا کیسے، لیکن یہ ہے ہمارے جیسا لچڑ، ہے ہمارے جیسا معذور اور محتاج، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہوتا تو یہ ہمارا محتاج بن کے یہاں کیوں بیٹھا ہوتا؟ تو یہ بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے ہر مشرک سے اور ہر گمراہ آدمی سے۔ ہندوؤں میں کیا ہوتا ہے، اپنے پنڈتوں کو دیکھتے ہیں کچھ کرتب، وہ پنڈت لوگ کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں، خط پڑھ کے جو ہے بغیر پڑھے بتا دیا کہ اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے، اس طرح کی کچھ شعبدے دیکھتے ہیں اور پھر ان کی ہر بات پہ یقین کرنا شروع کر لیتے ہیں۔ بھائی کچھ شعبدے ہر آدمی کر سکتا ہے، کچھ میجک ہوتے ہیں، کچھ جادو ہوتے ہیں، تو ان کی بیس پہ کبھی بھی کسی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ بول دینا چاہیے یار یہ شعبدہ اس نے دکھایا، میں نہیں پتا کیسے دکھایا، لیکن یہ ہے، یہ لچڑ
ہے یہ محتاج، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو جس کے پاس اپنے دعوے کی دلیل ہوگی اس کے دعوے کو ہم مانیں گے، جس کے پاس دلیل نہیں ہے اس کے دعوے کو ہم شعبدے دیکھ کے کبھی نہیں مانیں گے. یہ خوب سمجھ لینا چاہیے. تو یہاں بھی اللہ نے یہ کہا نا، یہ دیکھ رہے ہیں اس میں آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، نہ یہ تم سے بات چیت کرتا ہے، نہ تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، یہ کسی کام کا معبود نہیں ہے. تو آج ہندو بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں بھگوانوں کے ساتھ، کہ اس کے دیکھ رہے ہیں ہوا میں اڑ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، شعبدے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں جو عیب لگے ہوئے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. آگے جو قرآن میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کو ندامت ہو گئی، اس سے ہمیں ایمان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کافر جتنا بڑا جرم کرے اکثر اس کو ندامت نہیں ہوتی. بنی اسرائیل جیسے بھی تھے کتنا بڑا جرم کیا کہ موسیٰ کلیم اللہ موجود ہیں، ہارون علیہ السلام موجود ہیں، اور بچڑے کو خدا بنا کے اس کو پوجنا شروع کر دیا. کتنا بڑا جرم ہے، لیکن ندامت کا احساس ہوا، ایمان تھا، توبہ استغفار کی، اور قرآن کہتا ہے ہم نے ان کے اس جرم کو معاف کر دیا. یہ پیکج اللہ نے اہل ایمان کو دیا، جس کو توبہ کا پیکج کہا جاتا ہے. کہ آپ سے کتنا ہی بڑا جرم ہو جائے، اگر آپ توبہ استغفار کر لیتے ہیں اللہ اس جرم کو معاف کر دیتا. تو یہ اہل ایمان کی بھی فضیلت اس سے پتہ چلتی اور توبہ کی بھی فضیلت ہمیں اس سے پتہ چلتی. موسیٰ علیہ السلام جو غضبناک ہو کے لوٹے، اس میں بھی ہمیں عبرت کی بات پتہ چلتی. آج بہت سے لوگ غصے کو بالکل ہی ناجائز سمجھ بیٹھے ہیں. کبھی کسی دیندار آدمی کو غصہ آ جائے نا کسی بات پہ، لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو ممبر پہ بیٹھ کے کیسے اخلاق کی تعلیم کر رہا ہوتا ہے، اور یہاں دیکھو کیسے غصہ دکھا رہا ہے. وہ غصے کا آنا ایک نیچرل ہے. ہاں بلا وجہ غصہ آنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آنا، یہ انسان کے گدھے ہونے کی علامت ہے، یہ پاگل ہونے کی علامت ہے. لیکن معقول بات ہو اس پہ غصہ آنا، یہ انسان کے نارمل ہونے کی علامت ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کتنا غصہ آیا، اور آنا بھی چاہیے تھا، یہ نیچرل تھا ان کا غصہ. اور بلکہ بعض دفعہ تو غصہ آنا آپ کے ایماندار ہونے کی علامت ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام میں دینی غیرت تھی، دینی حمیت تھی کہ اللہ نے میری قوم پر کتنے احسانات کیے اور یہ کیا کر رہے ہیں، تو اللہ کے لیے غصہ. جیسے حدیث میں آتا ہے نا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت اور نفرت بھی اللہ کے لیے. آج لوگ ایک پہلو تو لیتے ہیں کہ اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے. نہ 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 نہ، آپ کی اللہ سے محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک محبت اللہ کے لیے کے ساتھ ساتھ نفرت بھی اللہ کے لیے نہ ہو. تو جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ان سے نفرت کرنے کا حکم ہے. لوگ کہتے ہیں نا قادیانیوں کے ساتھ ہم اچھا طرح ملیں گے. بھائی قادیانی آج اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں، غیر مسلم مان لیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، وہ قادیانی بھی ہمارے بھائی ہیں جیسے بہت سارے غیر مسلم ہیں، لیکن ان کا جرم کیا ہے؟ کفر کو اسلام سے تعبیر کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ڈاکہ ڈال کے. یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی بیس پر غیرت اور حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کو گلے نہ لگائیں، آپ حتی الامکان ان سے معاملات سے بچیں تاکہ اسلام اور قادیانیت آپس میں خلط ملط نہ ہو جائے. دوسرے غیر مسلموں کا معاملہ تو قرآن نے بیان کر دیا کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں جو تم سے لڑتے نہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. لیکن قادیانیت کا مسئلہ کیا؟ اگر مسلمانوں کا قادیانیوں سے اختلاط شروع ہو جائے، قادیانی ہماری مسجدوں میں آ کے نماز پڑھنا شروع کر دیں، تو لوگ اس مسئلے کو ہلکا مسئلہ سمجھیں گے. لوگ کہیں گے اسلام کے دو فرقے ہیں، ایک کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، دوسرا کہتے نہیں جی مرزا غلام احمد لعنت اللہ وہ نبی ہے. تو یہ ہلکا سا اختلاف ہے. تو یہ بہت یعنی اسلام کی دراڑیں ہل جائیں گی، اس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اس لیے جہاں اللہ کے لیے محبت کا حکم ہے وہیں ہماری نفرت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. جہاں اللہ کے لیے ہمیں مٹھاس دکھانے کا حکم ہے وہیں غضب بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام کا جو غضب تھا یہ قابل تعریف تھا. اور ایک علمی نقطے کی بات جو میں نے تفسیر کے دوران بتائی، موسیٰ علیہ السلام کا جو تختیوں کو ایک طرف ڈال دینا غضب کی بیس پر، اگر ہم دوسرا قول لے لیتے ہیں کہ یہ واقعی ڈالنے کا عمل تھا، اس میں بھی علمی نقطے کی بات ہے کہ کسی پر فوراً آپ توہین کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. اور آخری جو پوائنٹ کی بات ہے، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک. موسیٰ علیہ السلام کیسی دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ میری مغفرت کر دے، میرے بھائی کی بھی، اور ہمیں اپنی رحمت میں